کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ بی آر بی نہر کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں اچھول کے قریب ایک علاقے میں رفیق نامی شخص رہتا تھا، جو کہ گائے کا چارہ لینے اپنے ٹرک کے ذریعے لاہور کے مختلف علاقوں میں سپلائی کیا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، جن میں رفیق کا بوڑھا باپ حنیف عرف بابا حنیفہ، رفیق کی بیوی آمنہ، پھر اس کا بیٹا اسلم جو کہ تقریباً 25 سال کا تھا اور کسی ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا، اور رفیق کی 22 سالہ بیٹی سمیرہ جو کہ کسی کالج میں پڑھتی تھی۔ اسلم روز سمیرہ کو اپنی بائک پر کالج چھوڑ کر اپنے کام پر چلے جاتا تھا، اور رفیق اپنے کام سے فارغ ہو کر واپسی پر سمیرہ کو چھٹی کے وقت ساتھ لے آتا تھا۔ ایک دن رفیق کام سے فارغ ہو کر حسب معمول سمیرہ کو کالج سے لینے گیا تو سمیرہ نے ٹرک میں بیٹھتے ہوئے کہا کہ ابو یہ کیا آپ اپنا عجیب سا ٹرک لے کر مجھے لینے آ جاتے ہیں؟ مجھے اس میں بیٹھتے ہوئے بہت شرم آتی ہے۔ پتہ ہے میری ساری سہیلیاں مجھ پر ہنستی ہیں، بولتی ہیں لو سمیرہ تمہیں لوڈ کرنے والا ٹرک آ گیا ہے۔ اس وقت مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا ارے بیٹی اس میں شرم والی کون سی بات ہے، یہ ٹرک بھی تو گاڑی جیسا ہی ہے، بلکہ یہ تو گاڑی سے بھی مہنگا اور مضبوط سواری ہے۔ رفیق کی یہ بات سن کر سمیرہ نے کہا لیکن ابو اب بس بہت ہوا، مجھے اب اس ٹرک میں مت لینے آیا کریں، یا تو آپ بھائی کی طرح بائک لے لیں یا پھر میرے لیے کوئی رکشہ یا وین لگوا دیں تاکہ میں بھی اپنی باقی سہیلیوں کی طرح شان سے گھر جایا کروں۔ یہ سن کر رفیق نے سر ہلاتے ہوئے کہا بیٹی تمہیں تو سب معلوم ہے میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اس ٹرک سے جو بھی کماتا ہوں اس سے میں گھر کے اخراجات اور تمہاری فیس کے پیسے بھرتا ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ اتنے بجٹ میں اب میں بائک کیسے لے سکتا ہوں یا تمہارے لیے رکشے وغیرہ کیسے لگوا سکتا ہوں؟ تمہارا بھائی جو پیسے لاتا ہے اس میں بھی کچھ گھر کے کاموں میں اور تیرے دادا کی دوائیوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، اور جو پیسے بچتے ہیں ان سے اسلم اپنی کمیٹی بھی بھرتا ہے جو اس نے اپنی شادی کے لیے ڈالی ہوئی ہے، اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے اس کی شادی میں زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے دنیا کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر وقت کے ساتھ ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھو بیٹی۔ ویسے بھی تم میرے ساتھ آگے بیٹھ کر جاتی ہو تو اس میں کیا برائی ہے؟ سمیرہ نے کہا ابو برائی نہیں ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس ٹرک میں گھر جاؤں، اگر آپ بائک یا رکشہ کا انتظام نہیں کر سکتے تو مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی بس میں سفر کر سکوں۔ یہ سن کر رفیق نے کہا ارے بس کون سا تمہیں گھر تک لے جائے گی، وہ تو تمہیں باہر اسٹاپ پر ہی اتار دے گی، تو آگے کیا کرو گی؟ سمیرہ نے کہا ابو آگے میں پیدل چلی جایا کروں گی، ویسے تھوڑا دور ہی تو ہے اسٹاپ سے، اور میری کچھ سہیلیاں بھی کالج سے واپسی میں جاتی ہیں جو کہ اچھول میں رہتی ہیں، تو میں ان کے ساتھ ہی گھر واپس آ جایا کروں گی۔ سمیرہ کی یہ بات سن کر رفیق سوچ میں پڑ گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اچھا ٹھیک ہے بیٹی، لیکن تم ایسے اکیلے گھر آؤ گی تو دل کو دھچکا ہی لگا رہے گا۔ دراصل زمانہ بہت خراب ہے اور اوپر سے ہمارا علاقہ بھی سنسان ہے، ایسے میں تمہارے اکیلے یوں گھر سے باہر رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ سمیرہ نے کہا ارے ابو میں اکیلی تھوڑی واپس آؤں گی، میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تو ساتھ ہوں گی، آپ بس مجھے اجازت دے دیں۔ یہ سن کر رفیق نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس بارے میں ایک بار تمہاری امی سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ سمیرہ نے کہا ٹھیک ہے ابو، ویسے بھی امی سے میں پہلے ہی بات کر چکی ہوں، وہ تو راضی ہیں۔ ابھی سمیرہ اور رفیق یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک رفیق کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کا منہ اس کے اجڑے ہوئے بڑے بڑے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ سڑک کے ساتھ جھاڑیوں سے نکل کر بنا ادھر ادھر دیکھے سڑک کراس کرتی ہوئی سیدھی نہر میں جا گھسی۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر رفیق نے ٹرک کی بریک لگائی اور کہا ارے یہ کون ہے؟ یہ سنتے ہی سمیرہ نے سامنے دیکھا تو ایک عورت نہر میں کھڑی دکھائی دی جو کہ اپنے ہاتھوں کو لہراتی ہوئی پانی میں کھیل رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس دوران رفیق بھی اس عورت کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ سمیرہ نے بھی حیرانی سے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا
ابو یہ عورت کہیں پاگل تو نہیں ہے جو اتنی سردی میں نہر میں نہا رہی ہے؟ لیکن رفیق نے سمیرہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اب بھی وہ اسی عورت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ سمیرہ نے رفیق کے بازو کو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، ابو۔ اس وقت رفیق نے چونک کر سمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، ہاں؟ رفیق کو اس طرح چونکتے دیکھ کر سمیرہ نے کہا، ابو آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ رفیق ڈری ہوئی نظروں سے سمیرہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سمیرہ نے کہا، ابو آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ رفیق نے اپنی کانپتی ہوئی انگلی سے اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ عورت؟ سمیرہ نے دوبارہ اس عورت کی طرف ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، جی ابو، میں اسی عورت کی بات کر رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں کیسے پانی میں گھسی ہوئی ہے؟ لیکن آپ تو اسے دیکھ کر ایسے ڈر رہے ہیں کہ جیسے وہ عورت نہیں کچھ اور ہی چیز ہے۔ رفیق نے کہا، مجھے یہی لگ رہا ہے، وہ کوئی عورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی سمیرہ نے ہنستے ہوئے رفیق سے کہا، ارے ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ کوئی عورت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ رفیق نے کہا، پتہ نہیں، لیکن جس طرح وہ اتنے تیز رفتار پانی میں کھڑی ہے، کوئی عام انسان ایسے اس نہر میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سمیرہ نے کہا، ابو میں نے گرمیوں میں بہت سے لوگوں کو اس نہر میں نہاتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ہے، سوائے اس کے وہ سردی میں نہا رہی ہے؟ رفیق نے کہا، ہاں لوگ گرمی میں نہاتے ہیں کیونکہ وہ تیراکی کرتے ہوئے نہاتے ہیں، لیکن ان میں سے آج تک کوئی ایسے نہر میں کھڑا نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ جس جگہ کھڑی ہے یہاں کی گہرائی تقریباً 18 فٹ ہے، اور ایسے میں کسی کے پاؤں زمین پر نہیں لگ سکتے۔ رفیق کی یہ بات سنتے ہی سمیرہ حیرانی سے رفیق کی طرف دیکھنے لگی، پھر اس عورت کی طرف دیکھنے لگی، تو اچانک سمیرہ نے کہا، ارے وہ کہاں چلی گئی؟ یہ سنتے ہی رفیق نے بھی اس طرف دیکھا، لیکن وہ عورت کہیں نظر نہیں آئی، تو رفیق نے سمیرہ سے کہا، لگتا ہے وہ کہیں غائب ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے رفیق نے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سمیرہ نے کہا، ارے ابو وہ کہیں چلی گئی ہوگی، غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ بھی نہ بچوں والی بات کر رہے ہیں، اب گھر چلیں، مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا، ہاں چلو چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے رفیق ٹرک چلانے لگا، لیکن گھر جاتے ہوئے رفیق پورے راستے اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا، اور کچھ ہی دیر میں باپ بیٹی گھر پہنچے تو رفیق بنا کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اتنے میں آمنہ رفیق کے پاس آئی اور بولی، اسلم کے ابو کیا ہوا؟ آج آپ بڑے خاموش لگ رہے ہیں، کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ رفیق نے کہا، نہیں بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ یہ سنتے ہی آمنہ نے رفیق کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو اس کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ تو آمنہ نے کہا، آپ کو تو واقعی میں بہت تیز بخار ہو رہا ہے، لگتا ہے ٹھنڈ لگ گئی ہے آپ کو۔ رفیق نے کہا، ہاں شاید، لیکن یہ اچانک ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بخار اس ڈر کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ دراصل سمیرہ کو کالج سے واپس لاتے ہوئے میں نے نہر کے پاس کچھ دیکھا تھا جس کی وجہ سے میں بہت ڈر گیا تھا۔ یہ سنتے ہی آمنہ نے حیرت سے رفیق کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا دیکھا تھا آپ نے جو آپ ڈر گئے؟ پھر رفیق نے وہ سب کچھ آمنہ کو بتایا جو اس نے نہر کے پاس دیکھا تھا، جسے سن کر آمنہ بھی ڈر گئی اور بولی، اس کا مطلب ہے کچھ دن پہلے ہماری ہمسائی انٹی نصرت بھی کسی ایسی ہی چیز کے بارے میں بتا رہی تھیں، لیکن ان کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر رفیق نے حیرانی سے کہا، انہوں نے بھی اسے دیکھا؟ آمنہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو رفیق نے کہا، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ آمنہ نے کہا، گزشتہ 3 روز پہلے شام کے وقت انٹی نصرت کھیت کے راستے سے واپس آ رہی تھیں، دھند بہت تیز تھی تو انٹی کو زیادہ دور تک صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو وہ بالکل آہستہ آہستہ چڑھ رہی تھی کہ اچانک انٹی کو محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے پیچھے کوئی اور بھی چڑھ رہا ہے، لیکن جب انٹی نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور جیسے ہی انٹی وہاں سے دور ہوئی تو اچانک انہیں فصلوں میں کوئی ہلچل ہوتی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک خوفناک سی آواز سنائی دی جسے سن کر انٹی ڈر گئی۔ ابھی انٹی وہاں سے بھاگنے کی سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک فصلوں سے گائے کی آواز سنائی دی،
تو آنٹی نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے سوچا، شاید کسی کی فصلوں میں گھس آئی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے جیسے ہی آنٹی فصلوں میں گئیں تو آنٹی کو ایک لمبی سی عورت دکھائی دی جس کے بڑے بڑے ہاتھ پاؤں تھے، اور وہ فصلوں کے بیچ بیٹھ کر گائے کو پکڑ کر زندہ ہی کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ڈر کی وجہ سے آنٹی کی چیخ نکل گئی۔ اسی دوران اس عورت نے آنٹی کی طرف دیکھا تو اچانک گائے اس عورت کی پکڑ سے چھوٹ کر بھاگنے لگی، تو اس نے جلدی سے اٹھ کر گائے کو اس کی پچھلی والی دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر اسے ایسے اوپر اٹھایا جیسے کہ گائے کو کسی نے اونچی جگہ پر لٹکا دیا ہو۔ پھر اس نے گائے کے پیٹ میں اپنا ہاتھ گھسا دیا اور گائے کی ساری اندڑیاں نکال کر کھانے لگی۔ یہ منظر دیکھتے ہی آنٹی نے زور زور سے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ اسی دوران دو آدمی وہاں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے آنٹی کی آواز سنی، تو انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر آنٹی کو فصلوں سے باہر نکالا۔ پھر آنٹی نے اس عورت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس عورت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ تو ان دو آدمیوں نے آنٹی سے کہا جو کچھ آنٹی نے دیکھا وہ آنٹی کا وہم تھا، لیکن آنٹی کے مطابق انہیں کوئی وہم نہیں ہوا تھا، کیونکہ آنٹی نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آمنہ کی یہ بات سنتے ہی رفیق نے کہا، مجھے لگتا ہے آنٹی سچ کہہ رہی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز اس گاؤں میں آ چکی ہے، اب وہ کسی اور کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آمنہ نے کہا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رفیق نے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں کسی سے اس بارے میں بات کروں گا، اگر واقعی میں وہ چیز یہاں ہے تو اس سے بھگانے والے بھی مل جائیں گے۔ اتنے میں سمیرا بھی رفیق کے پاس آ گئی، تو آمنہ نے رفیق سے کہا، اچھا میں کھانا لاتی ہوں، تب تک اسلم بھی آ جائے گا، تو آپ اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے جانا۔ یہ کہتے ہوئے آمنہ کھانے لینے چلی گئی، تو سمیرا نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ رفیق نے کہا، کچھ نہیں بیٹی، ذرا سا بخار ہو گیا ہے۔ سمیرا نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ ٹھیک تھے، پھر اچانک بخار کیسے ہو گیا؟ رفیق نے بات گول کرتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ شاید اتنے میں آمنہ کھانا لے کر آئی اور رفیق کھانا کھانے لگا، تو سمیرا نے آمنہ سے کہا، امی آج میں نے ابو سے بات کر لی ہے، وہ آپ کو بتایا تھا نا کالج سے واپس آنے کے بارے میں؟ آمنہ نے کہا، ہاں ہاں بتایا تھا، لیکن بیٹی تیرے ابو رکشہ وغیرہ کیسے لگوا سکتے ہیں؟ ویسے بھی آج کل رکشہ والا بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، جوان لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کسی کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں آج کل۔ سمیرا نے کہا، ارے امی میں بس میں واپس آنے کا کہہ رہی ہوں، ابو نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ یہ سنتے ہی آمنہ نے رفیق کی طرف دیکھا، تو رفیق نے حیرانی سے سمیرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے بیٹی تم نے تو کہا تھا تمہاری امی نے تمہیں اجازت دے دی ہے، اس لیے میں نے بھی اجازت دے دی تھی۔ یہ سن کر سمیرا نے ہنستے ہوئے کہا، ارے ابو آپ نے دے دی تو سمجھو امی نے بھی دے دی، اب بس میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی کالج سے واپس آ جایا کروں گی، اب پریشان مت ہونا۔ آمنہ نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا ایسے اکیلے واپس آنا ٹھیک نہیں ہے۔ رفیق نے کہا، ارے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کو میرے ساتھ ٹرک پر آنا اچھا نہیں لگتا تو ٹھیک ہے، اس کو 4 دن بس پر ہی سفر کرنے دو، جب بس سٹاپ سے پیدل چل کر گھر آنا پڑے گا تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ یہ سن کر سمیرا نے کہا، میرے پیارے ابو جی میں چاہوں تو کالج تک پیدل جا سکتی ہوں، آپ کی بیٹی اتنی بھی کمزور نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے سمیرا نے رفیق کا بازو پکڑ کر اپنے رفیق کے کندھے سر لگا لیا، تو آمنہ نے کہا، ارے ارے پیچھے ہٹ، اپنے ابو کو کھانا تو آرام سے کھا لینے دو۔ یہ سن کر سمیرا نے کہا، امی آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے ابو کو کھانا کھلاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے سمیرا نے اپنے ہاتھ سے رفیق کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اسلم بھی آ گیا، اس نے رفیق سے سلام دعا کے بعد سمیرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے واہ آج تو ابو کی بڑی خاطرداری ہو رہی ہے، لگتا ہے سمیرا نے پھر کوئی فرمائش کر دی ہے۔ ابو نے کہا، یہ کیا؟ یہ سنتے ہی سمیرا نے اسلم سے کہا، بھائی آپ بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، کیا میں اپنے ابو کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتی؟
اسلم نے ہنستے ہوئے کہا، ضرور کھلا سکتی ہو، لیکن اس کے پیچھے تمہارا کوئی نہ کوئی مطلب تو ضرور ہوگا۔ کیوں ابو، میں نے ٹھیک کہا نا؟ رفیق نے بھی ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ تو سمیرہ نے کہا، کیا ابو آپ بھی بائی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں؟ اتنے میں آمنہ نے اسلم سے کہا، بیٹا تم بھی کھانا کھا لو، پھر اپنے ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، ان کو بخار ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اسلم نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو آپ کو بخار ہے اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، چلیں پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، ارے بیٹا کچھ نہیں ہوا، ہلکا سا بخار ہے، اور تم بھی کام سے تھکے ہوئے آئے ہو، تھوڑا آرام کر لو، پھر تسلی سے کھانا کھاؤ، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں گے۔ تمہاری امی تو ایسے ہی فکر لگی رہتی ہے، تم جا کر کچھ دیر آرام کر لو۔ اسلم نے کہا، نہیں نہیں ابو، پہلے آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں، باقی سب کام بعد میں، اور ویسے بھی ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، کیونکہ کچھ دیر پہلے دوستوں کے ساتھ میں نے باہری کھانا کھا لیا تھا، اس لیے اب کوئی بحث نہیں، اور آپ چلیں میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اسلم نے رفیق کا ہاتھ پکڑ لیا اور آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امی ابو کو گرم چادر بھی دے دو، باہر بہت سردی ہے اور دھند پھیلی ہوئی ہے، کہیں راستے میں ابو کی طبیعت اور خراب نہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی آمنہ نے جلدی سے گرم چادر رفیق کو دے دی اور رفیق اسلم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر جب اسلم نے رفیق کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا کہ نہر کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک اسلم کی بائک کی رفتار خود بخود دھیمی ہونے لگی، تو اسلم نے ریس دیتے ہوئے کہا، ارے اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ اتنے میں رفیق نے کہا، کیا ہوا بیٹا؟ اسلم نے کہا، کچھ نہیں ابو، یہ بائک کو کچھ ہو رہا ہے، سپیڈ ہی نہیں پکڑ رہی۔ رفیق نے کہا، بیٹا ریس بڑھا کر دیکھو۔ اسلم نے کہا، ابو ریس تو میں نے فل کی ہوئی ہے، لیکن یہ سپیڈ ہی نہیں پکڑ رہی۔ یہ کہتے ہوئے اسلم نے بائک سائڈ پر کھڑی کی اور رفیق بائک سے اتر گیا۔ پھر اسلم بھی بائک سے اتر کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ رفیق نے کہا، بیٹا لگتا ہے اس بائک کے انجن کا مسئلہ ہے، کہیں انجن آئل تو ختم نہیں ہو گیا؟ اسلم نے کہا، ابو میں تقریباً ہر ماہ اس کا آئل اور ٹیوننگ وغیرہ چیک کرواتا رہتا ہوں، مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی مسئلہ ہے۔ ابھی اسلم یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک نہر سے پانی کے چھلکنے کی آواز سنائی دی۔ اسے سنتے ہی اسلم نے چونک کر نہر کی طرف دیکھا تو نہر کے پانی میں عجیب سی ہلچل تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے کوئی بھاری سی چیز نہر میں پھینک دی ہو، لیکن دھند زیادہ ہونے کی وجہ سے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں رفیق نے کہا، یہ کیسی آواز تھی؟ اسلم نے کہا، پتہ نہیں ابو، ایسا لگ رہا ہے جیسے نہر میں کسی نے چھلانگ لگائی ہے، لیکن نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ ابھی اسلم یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک اسلم کی نظر پاس ہی میں بنے نہر کے پل پر پڑی، تو اس نے چونکتے ہوئے رفیق سے کہا، ابو وہ کیا ہے پل کے اوپر؟ یہ سن کر رفیق نے پل کی طرف دیکھا تو اسے کوئی پرچھائی سی دکھائی دی، جو کہ اتنی بڑی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ٹانگیں لٹکائے پل پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاؤں نہر کے اندر ہو۔ یہ دیکھتے ہی رفیق نے ڈرے ہوئے انداز میں اسلم سے کہا، بیٹا جلدی یہاں سے چلو، ورنہ ہم کسی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ اسلم نے کہا، مصیبت میں؟ لیکن کیوں ابو؟ رفیق نے گھبراتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، بس جلدی نکلو یہاں سے۔ رفیق کو گھبرایا ہوا دیکھ کر اسلم نے کہا، جی ابو۔ یہ کہتے ہوئے اسلم نے جلدی سے بائک سٹارٹ کی اور اس پر بیٹھ کر بولا، چلیں ابو بیٹھ جائیں۔ اور جیسے ہی وہ دونوں باپ بیٹا وہاں سے نکلے تو اتنے میں خوفناک سی آواز میں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، تو اسلم نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ابو یہ کیسی آواز تھی، آپ نے سنی کیا؟ رفیق نے کہا، بیٹا اسے چھوڑو، تم ذرا بائک تیز چلانے کی کوشش کرو۔ اسلم نے کہا، ابو یہی تو میں دیکھ رہا تھا، لیکن آپ نے ٹھیک سے چیک ہی نہیں کرنے دی، اسے ایسے ہی گھر جانا پڑے گا، وہاں جا کر تسلی سے دیکھوں گا کیا مسئلہ ہے۔ رفیق نے کہا، بیٹا بس دعا کرو ہم صحیح سلامت گھر پہنچ جائیں۔ یہ سنتے ہی اسلم نے حیرانی سے کہا، ابو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ ہم لوگ اکثر یہاں سے گزرتے ہیں تو آج ایسا کیا ہو گیا ہے؟
رفیق نے کہا کچھ نہیں بیٹا، میں گھر جا کر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ابھی رفیق یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اسلم نے حیرانی سے کہا او شٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اسلم نے بائک روک دی۔ رفیق نے چونکتے ہوئے کہا کیا ہوا بیٹا، بائک کیوں روک دی؟ یہ کہتے ہوئے رفیق بائک سے اتر گیا۔ پھر اسلم نے بائک سے اترتے ہوئے حیرت انگیز لہجے میں کہا ابو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اب بھی اسی جگہ پر ہی ہیں، وہ دیکھے سامنے وہی پل ہے، جبکہ ہم تو یہاں سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ یہ سنتے ہی رفیق نے آس پاس کی جگہ کو دیکھا تو واقعی میں یہ دونوں اسی جگہ پر ہی تھے جہاں پر وہ پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی رفیق نے کہا بیٹا یہ سب اس شیطانی چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کہ ہمیں پل پر بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سنتے ہی اسلم نے حیرت انگیز نظروں سے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا شیطانی چیز؟ رفیق نے کہا ہاں بیٹا، لگتا ہے وہ یہیں آس پاس ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے رفیق نے اسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو رفیق بری طرح کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے اسلم نے کہا ابو آپ ڈرے نہیں، اب مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے، کہیں یہ کوئی سایہ یا پھر جن کا چکر تو نہیں؟ رفیق نے کہا ہاں بیٹا ایسا ہی ہے۔ یہ سنتے ہی اسلم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا بس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک یہاں کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ پہلے بھی میں اسی جگہ سے بہت بار گزرا ہوں، تب تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ رفیق نے کہا پتہ نہیں بیٹا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا یہ منحوس چیز یہاں سے کیسے آ گئی۔ ابھی رفیق نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسلم نے چونکتے ہوئے ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہا ابو وہ دیکھیں۔ جیسے ہی رفیق نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ منحوس عورت کسی مرے ہوئے گدھے کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نہر کے پل کی طرف جا رہی تھی۔ اب بھی اسلم اور رفیق یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اس منحوس عورت نے اپنا منہ اس طرح کھولا کہ اس نے گدھے کا پورا سر اپنے منہ میں ڈال کر اس کا سر دھڑ سے جدا کر کے نہر میں پھینک دیا اور پل کے اوپر بیٹھ کر اس کے دھڑ کو اغراتے ہوئے کھانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اسلم بھی ڈر سے کانپنے لگا۔ اس نے سرگوشی میں رفیق سے کہا ابو چلیں یہاں سے نکلتے ہیں۔ رفیق نے کانپتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی پر بیٹا وہ اسلم نے کہا ابو اس کی توجہ ہم پر نہیں، آپ جلدی سے بائک پر بیٹھیں۔ یہ کہتے ہوئے اسلم بائک پر بیٹھ گیا اور رفیق بھی جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی اسلم نے بائک سٹارٹ کی تو اسی وقت اس منحوس عورت نے ان کی طرف دیکھا، کسی بھوکے جانور کی طرح گھراتی ہوئی ان کی طرف دوڑی۔ اس وقت اسلم نے بائک چلا دی، لیکن بائک کی رفتار بہت کم تھی تو وہ بھاگتی ہوئی ان کے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ اسلم نے جلدی سے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اسی وقت بائک کی رفتار تیز ہونے لگی۔ یہ دیکھتے ہوئے رفیق نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو بائک اپنی رفتار سے بھی تیز ہو گئی، جس کی وجہ سے بائک اس منحوس کی پہنچ سے بہت دور نکل آئی اور وہ پیچھے ہی گم رہ گئے۔ اسی دوران اسلم رفیق نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور کچھ ہی دیر میں دونوں گھر پہنچ گئے۔ گھر جاتے ہی دونوں باپ بیٹا بالکل خاموش اور ڈرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے آمنہ نے رفیق سے پوچھا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ رفیق نے بنا بولے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے ماتھے کو دباتے ہوئے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اسی دوران اسلم سائیڈ پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے آمنہ نے اسلم سے کہا بیٹا کھانا لگا دوں، لیکن اسلم نے آمنہ کی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ اسی طرح کچھ کھویا رہا۔ تو آمنہ نے بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تو اسلم نے ایک دم سے چونکتے ہوئے بکھلاہٹ میں کہا امی کیا ہوا؟ یہ دیکھتے ہوئے آمنہ نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے، تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تمہارے ابو بھی خاموش ہیں، کوئی مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اسلم نے ایک نظر رفیق کی طرف دیکھا اور پھر آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جی امی سب ٹھیک ہے، میں نے ایسے ہی کچھ سوچ رہا تھا، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسلم نظریں نیچی کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی آمنہ نے کہا
لیکن بیٹا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بات ہے، جیسے تم باپ بیٹا مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، کیونکہ میں تم لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ جب بھی تم لوگ مجھ سے کوئی بات چھپاتے ہو تو ایسے ہی نظریں چراتے ہو۔ یہ سنتے ہی اسلم نے کہا، نہیں امی، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں وہ سب آپ کو کیسے بتاؤں، کیونکہ کلینک سے واپس آتے ہوئے جو ہمارے ساتھ راستے میں ہوا وہ سب بہت ہی عجیب تھا۔ یہ کہتے ہوئے اسلم رفیق کی طرف دیکھنے لگا۔ آمنہ نے حیرت انگیز نظروں سے اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا میرا دل ڈوبے جا رہا ہے، جلدی سے بتاؤ آخر بات کیا ہے، کیا ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ یہ کہتے ہوئے آمنہ نے حیرانی سے کبھی اسلم اور کبھی رفیق کو دیکھا تو رفیق نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، ارے وہی جو میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، وہی عورت ہمیں پھر سے نظر آئی تھی۔ یہ سنتے ہی آمنہ نے کہا، وہ تمہیں دوبارہ نظر آئی؟ تو رفیق نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس دوران اسلم بھی حیرانی سے رفیق اور آمنہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو اسلم نے رفیق سے پوچھا، ابو دوبارہ نظر آئی؟ اس کا مطلب ہے اس کا سامنا آپ سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ رفیق نے کہا، ہاں بیٹا، اور مجھے بخار بھی اسی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ کہنے کے بعد رفیق نے پہلے والے واقعے کے بارے میں اسلم کو بتایا۔ پھر اسلم نے کلینک سے واپس آتے ہوئے واقعے کے بارے میں آمنہ کو بتایا۔ تو یہ سب سنتے ہی آمنہ اپنے دوپٹے کو پکڑ کر اپنے منہ پر رکھتے ہوئے حیرت سے اسلم کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے میں رفیق نے کہا، دیکھو تم لوگ گھبراؤ نہیں، میں کل صبح ہی اس بارے میں ابو سے بات کروں گا، ابھی تو وہ سو چکے ہیں۔ اتنے میں سمیرہ بھی کمرے میں آ گئی اور سب کو پریشان دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ آپ سب لوگ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا، بیٹی دیکھو میری بات غور سے سنو، تم کل سے میرے ساتھ ہی کالج سے واپس آیا کرو، کیونکہ ابھی ہم تمہیں اکیلے گھر سے آنے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ سنتے ہی سمیرہ نے کہا، لیکن کیوں ابو؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے 4 دن بس میں جا کر دیکھ لو، تو پھر اچانک آپ ایسے اپنی بات سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی آمنہ نے کہا، بیٹی اس طرح ضد مت کرو، ہم لوگ تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں۔ سمیرہ نے کہا، لیکن آپ اچانک ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میرے ساتھ؟ تو اسلم نے کہا، سمیرہ دیکھو اس علاقے میں بہت ہی خطرناک شیطانی چیز آ چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ خطرے کی لپیٹ میں ہے۔ پھر اسلم نے سمیرہ کو بھی وہ سب کچھ بتایا جو کلینک سے واپسی پر ان کے ساتھ ہوا۔ تو سمیرہ نے کہا، پر بھائی؟ تو اسلم نے سمیرہ کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، دیکھو ہاں تمہارے دشمن نہیں ہیں، اسی لیے جیسا ابو امی کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرو۔ سمیرہ نے کہا، لیکن بھائی میں نے کون سا اکیلے گھر واپس آنا ہے، میرے ساتھ میری دیگر سہیلیاں بھی تو ہوں گی، ویسے بھی میں تو دن کے جالے میں ہی گھر واپس آ جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سمیرہ رونے لگی۔ یہ دیکھ کر رفیق نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب یہ رونا دھونا بند کرو اور میری بات غور سے سنو، جب بھی تم گھر واپس آؤ تو راستے میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آنا۔ یہ سنتے ہی سمیرہ نے کہا، ابو جی میں ایسا ہی کروں گی۔ اتنے میں آمنہ نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رفیق نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے آمنہ کو چپ رہنے کا کہا اور بولا، ہماری بیٹی سمجھدار ہے اور اس لیے وہ خود جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور ویسے بھی جب یہ آیت الکرسی پڑھتی ہوئی آئے گی تو مجھے یقین ہے کوئی بھی شیطانی چیز اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ اتنے میں اسلم نے کہا، ٹھیک ہے اب آپ مجھے اجازت دیں، میں سونے جا رہا ہوں۔ آمنہ نے کہا، ارے بیٹا کھانا تو کھا لو۔ اسلم نے کہا، نہیں امی، دراصل اس منحوس عورت کو دیکھ کر میری ساری بھوک اڑ گئی ہے، اسی لیے اب میں صبح ہی ناشتہ کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسلم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باقی لوگ بھی سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح رفیق اٹھ کر سیدھا اپنے ابو حنیف کے پاس گیا اور اسے اپنے ساتھ ہوئے واقعات کے بارے میں ساری بات بتائی، جسے سن کر حنیف پریشان ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر حنیف نے رفیق کو اپنے ایک دوست بابو کے بارے میں بتایا
جو کہ دم کا کام کرتا تھا۔ تو رفیق نے کہا ٹھیک ہے ابو، میں آج کام پر جانے سے پہلے بابو چاچا کے پاس جاؤں گا اور انہیں یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر رفیق ناشتہ وغیرہ کر کے بابو سے ملنے چلا گیا۔ اتنے میں اسلم بھی سمیرہ کو لے کر اس کے کالج گیا اور اسے اتار کر اپنے کام پر چلا گیا، اور کچھ دیر بعد رفیق بھی راستے میں پوچھتا پاچھتا بابو کے گھر پہنچ گیا۔ تو بابو نے رفیق سے پوچھا تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ رفیق نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا چاچا، میرے ابو آپ کے پرانے دوست ہیں جو اچھوگل پنڈ میں بابا حنیفہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو بابو نے کہا اچھا اچھا، یاد آیا، تم نیفے کے بیٹے ہو؟ رفیق نے کہا جی جی چاچا۔ پھر بابو نے اسے اپنے گھر میں بٹھایا۔ پھر رفیق نے وہ سب کچھ بابو کو تفصیل سے بتایا تو بابو بھی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا دیکھو، جو کچھ بھی تم نے مجھے بتایا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ واقعی میں بہت ہی خطرناک چیز ہے، اسی لیے اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کے لیے اپنی جان خطرے میں نہ ڈالتا، لیکن تم میرے بچپن کے دوست کے بیٹے ہو، اسی لیے میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور دیکھوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تم مجھے وہاں لے چلو جہاں تم نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ کہتے ہوئے بابو نے اپنا ایک تھیلا پکڑا اور رفیق کے ساتھ ٹرک میں بیٹھ گیا اور رفیق اسے لے کر اس نہر کے پل کے پاس پہنچ گیا جہاں اس نے اسے پہلی بار اس منحوس عورت کو دیکھا تھا۔ پھر بابو نے اس پوری جگہ کا معائنہ کرتے ہوئے کہا اس کا بسیرا اسی جگہ پر نہیں ہے بلکہ اس کا بسیرا کسی اور جگہ پر ہے جہاں صرف وہ شکار کے لیے آتی ہوگی۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا چچا، تو پھر کیسے پتہ چلے گا اس کا بسیرا کسی جگہ پر ہے؟ بابو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جس جگہ دن میں بھی اندھیرا رہتا ہو ایسی کوئی جگہ تو ضرور ہوگی اس علاقے میں۔ یہ سنتے ہی رفیق بھی سوچ میں پڑ گیا اور بولا پتہ نہیں چاچا، شاید کوئی جگہ ہوگی لیکن مجھے اس جگہ کا پتہ نہیں ہے۔ بابو نے کہا اس کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں شام کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے میں اسے دیکھوں گا، اس کے بعد میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ رفیق نے کہا تو ٹھیک ہے چاچا، پھر آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ ایک تو آپ میرے ابو سے مل لیجئے گا، دوسرا شام تک آپ ہمارے گھر میں ہی رہیے گا تاکہ شام میں آپ اس منحوس کو ڈھونڈ کر اسے یہاں سے بھگا دیں۔ یہ سنتے ہی بابو نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رفیق بابو کو لے کر اپنے گھر چلا گیا جہاں بابو نے بابا حنیف سے ملاقات کی اور دونوں دوست بچپن کی یادوں کو تازہ کرنے لگے۔ اس دوران رفیق اپنے کام پر چلا گیا۔ پھر جب دوپہر کے 2 بجے کا وقت ہوا تو سمیرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج سے گھر آ رہی تھی تو اچھوگل کراس کرتے ہوئے سمیرہ کی سب سہیلیاں اس سے جدا ہو کر اپنے گھروں کو جانے لگی تو ایک وقت پر سمیرہ اکیلی رہ گئی اور اپنے گھر کی طرف جانے لگی تو راستے میں سمیرہ کو ایسا محسوس ہوا اس کے پیچھے پیچھے کوئی اور بھی چل رہا ہے تو سمیرہ چلتے ہوئے بار بار اپنے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اچانک سمیرہ کو اپنے بائیں کان کے پیچھے ہوا سی محسوس ہوئی تو سمیرہ کو لگا کسی نے بالکل سمیرہ کے کان کے پیچھے تیزی سے سانس لیا ہے تو سمیرہ نے چونک کر اپنے بائیں طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن سمیرہ پوری طرح سے ڈر گئی اور تیزی سے گھر کی طرف جانے لگی۔ اتنے میں پھر سے سمیرہ کو محسوس ہوا کہ کوئی تیزی سے سمیرہ کے پیچھے چل رہا ہے، کیونکہ اس کے قدموں کی آواز بھی سمیرہ کے قدموں کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی، لیکن سمیرہ نے جب بھی مڑ کر پیچھے دیکھا تو اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھتے ہوئے سمیرہ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اسی وقت سمیرہ نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی تو آہستہ آہستہ سے سمیرہ کے ساتھ جو قدموں کی آواز آ رہی تھی وہ تھم گئی اور سمیرہ جلدی سے گھر پہنچ گئی، لیکن سمیرہ نے اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا کیونکہ سمیرہ کو لگ رہا تھا اگر اس نے اس بارے میں کسی سے بات کی تو وہ لوگ اس کو گھر سے اکیلا باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔
یہ سوچتے ہوئے سمیرا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور جو اس کے ساتھ راستے میں ہوا وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنے میں آمنہ سمیرا کے پاس آئی۔ اس نے سمیرا سے کہا، کیا ہوا بیٹی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ راستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ سمیرا نے دکھاوے کی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، جی امی، سب ٹھیک ہے۔ راستے میں مجھے کیا ہونا تھا؟ میں تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ سچ پوچھیں تو سہیلیوں کے ساتھ واپس آنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ہم سب گپے لگاتے ہوئے آئے تھے۔ یہ سن کر آمنہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، چلو کھانا لگ گیا ہے، کھا لو۔ اس سے پہلے اپنے دادا ابو اور ان کے دوست سے بھی سلام دعا کر لو۔ آج تو تم نے کسی سے بھی سلام نہیں لیا۔ سمیرا نے کہا، جی امی، دراصل میں بھول گئی تھی، ابھی دادا ابو کے پاس جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سمیرا اپنے دادا کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے دادا اور ان کے دوست سے سلام دعا کی تو بابو نے سمیرا کے سر پر پیار دیتے ہوئے اچانک اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور حیرانی سے سمیرا کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھتے ہوئے حنیف نے بابو سے پوچھا، کیا ہوا؟ اچانک تم نے بچی کے سر سے ہاتھ کیوں اٹھا لیا؟ بابو نے بنا حنیف کی بات کے جواب دیے سمیرا سے پوچھا، بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ سمیرا نے کہا، میں تو اپنے کالج سے آئی ہوں، لیکن آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بابو نے کہا، تمہاری سب باتوں کا جواب مل جائے گا، لیکن تم مجھے اتنا بتا دو، تم کس راستے سے گھر تک آئی ہو؟ سمیرا نے کہا، یہ جو گھر کے ساتھ والی گلی ہے وہاں سے آئی ہوں۔ یہ گلی نہر سے سیدھی ہمارے گھر آتی ہے۔ یہ سنتے ہی حنیف نے کہا، ارے بابو، ذرا مجھے بھی بتا دو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بابو نے حنیف کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، پھر اس نے اپنے تھیلے سے ایک پاؤڈر سا نکالا اور سمیرا کے اوپر پھینک دیا۔ بابو کو ایسا کرتے دیکھ کر سمیرا نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے سارے کپڑوں پر مٹی پھینک دی، آپ کہیں پاگل تو نہیں ہیں؟ اتنے میں حنیف نے بھی بابو کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا پاگل پن ہے بابو؟ لیکن اس دوران بابو سمیرا کے گرد گھوم رہا تھا اور سمیرا کے پیچھے سے گزرتے ہوئے بابو کی نظر سمیرا کے بائیں کندھے پر پڑی تو بابو نے حنیف سے کہا، حنیف ذرا ادھر آ کر تو دیکھو۔ یہ سنتے ہی حنیف اپنی جگہ سے اٹھا اور بابو کے بتائے ہوئے اشارے کے مطابق سمیرا کے کندھے کو دیکھنے لگا تو اچانک حنیف چونک کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ بابو نے کہا، تم خود دیکھ سکتے ہو۔ ایسا لگتا ہے اس بچی کا سامنا ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس چیز سے ہو چکا ہے۔ یہ اسی منحوس عورت کے ہاتھ کا نشان ہے جو کہ اس بچی کے کندھے پر ہے۔ بابو کی یہ بات سنتے ہی سمیرا حیرانی سے مڑ کر اپنے کندھے کو دیکھنے لگی۔ اسے ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران حنیف بھی حیرانی سے اس ہاتھ کے نشان کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ ہاتھ کا نشان تو بہت بڑا ہے۔ بابو نے کہا، ہاں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہو سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی سمیرا بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور وہاں لگے شیشے کے سامنے جا کر اپنی کمر شیشے کی طرف کر کر اپنے کندھے پر دیکھا تو سمیرا کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سمیرا کے کندھے کے پیچھے ایک بہت بڑا سا ہاتھ کا نشان تھا جو کہ سمیرا کے کپڑوں پر پڑا ہوا تھا۔ اسی وقت سمیرا نے اپنے کندھے پر لگے اس نشان کو ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ نشان نہیں مٹا۔ یہ دیکھتے ہوئے سمیرا بھاگ کر واپس بابو کے پاس گئی اور بولی، انکل، میرے کندھے پر یہ نشان کیسے آ گیا؟ بابو نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ تو تم اچھے سے بتا سکتی ہو۔ سمیرا نے کہا، میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ مجھے تو کسی نے چھوا بھی نہیں، تو پھر یہ نشان کیسے آ گیا؟ بابو نے کہا، دیکھو بیٹی، میں اتنا ضرور جان گیا ہوں کہ تمہارے کچھ پہلے ہی اس سے سامنا ہو چکا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ بیٹی، کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بتا دو جو بھی تمہارے ساتھ ہوا تاکہ میں کوئی حل نکال سکوں۔ یہ سنتے ہی سمیرا نے بابو کو وہ سب بتا دیا جو کالج سے واپس آتے ہوئے اس کے ساتھ ہوا تو بابو نے کہا، اچھا تو یہ بات تھی۔ یہ کہتے ہوئے بابو کچھ سوچنے لگا۔ اتنے میں سمیرا نے کہا، جی انکل، اب آپ جلدی سے اس نشان کو غائب کر دیں، اسے اپنے کندھے پر دیکھ کر مجھے وحشت سی ہو رہی ہے۔ بابو نے کہا، گھبراؤ نہیں بیٹی، یہ ابھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بابو نے ایک رومال پر کچھ پڑھا اور اس سے سمیرا کے کپڑے جھاڑ دیے تو وہ نشان فوراً مٹ گیا۔ پھر بابو نے اس رومال پر دوبارہ کچھ پڑھا اور اسے دور پھینکا
تو اس رومال کو خود بخود آگ لگ گئی اور وہ رومال جل کر خاک ہو گیا۔ یہ منظر حنیف اور سمیرہ بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں آمنہ بھی اس کے پاس آئی اور رومال کی خاک سے نکلتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ کر بولی، یہ کیا جلایا ہے کسی نے؟ اتنے میں حنیف نے آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹی، یہ پیر صاحب نے کوئی جلایا تھا۔ یہ سنتے ہی بابو نے ہنستے ہوئے حنیف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے یار، میں کوئی پیر ویر نہیں ہوں، میں تو بس تیرا لنگوٹیا یار ہوں اور تم مجھے پیر صاحب کہہ رہے ہو۔